السلام علیکم دوستو، آپ کا بھائی حاضر خدمت۔ میرے بھائیو، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ اس کی قوم پر کون سی عذاب نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بھی فرمایا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم تھوڑا داؤد علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اور آدم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، اور بنی اسرائیل میں پیغمبروں کی کثرت بہت زیادہ آئی ہے۔ داؤد علیہ السلام ایسے پیغمبر تھے کہ اللہ نے نبوت بھی دی تھی اور بادشاہت بھی تھی۔ داؤد علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ پیغمبر تھے، لیکن وقت کے بادشاہ نہیں تھے۔ داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو قتل کیا، اور طالوت بادشاہ نے اس کو بڑا انعام دیا، اور انعام میں اپنی صاحبزادی بھی دی، اس سے داؤد علیہ السلام نے شادی کی اور آدھا حکومت بھی دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب طالوت مر گیا اور حضرت شمویل علیہ السلام بھی اس دنیا سے چل بسے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی دی۔ داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا۔ داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے، اور یہ بنی اسرائیل شروع سے غلطی کرتی رہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ بہت سخت آزمائش آتی تھی۔ داؤد علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کہا، جب یہودی خطائیں کرتے رہے تو اللہ رب العزت نے اس پر سخت آزمائش لائی، اور یہ بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی جو دریا کے کنارے پہ آباد تھی۔ اللہ کے پیغمبر نے ان کو سمجھایا اور منع کیا کہ ہفتے دن اس دریا کے اندر شکار نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہفتے کا دن بنی اسرائیل کے لیے معظم دن اور عبادت والی دن تھی، اور اپنے پیغمبر نے اس کو منع کیا، لیکن یہ اپنے کام سے باز نہ آئی، اور یہ بستی دو حصوں پہ تقسیم ہو گئی۔ اس میں علماء اور صلحاء جو تھے وہ ان کو کہا کرتے تھے کہ اللہ کا حکم ہے مچھلیاں نہ پکڑو، اور دوسری فرقہ جو تھا وہ نافرمان تھی، وہ مچھلیاں پکڑتی تھی۔ وہ ایسا کر لیتی تھی کہ ہفتے کے دن اپنی ڈور پیندہ ڈال کر دریا میں، اور اس کا رسی باہر کسی چیز سے باندھ لیتے تھے۔ جب اتوار کی صبح ہو جاتی تو وہ جا کر مچھلیوں کو پکڑ لیتی تھی، لیکن مچھلیاں اس دریا کے اندر ہفتے کے دن سب سے زیادہ ہوا کرتی تھی اور اوپر تک آتی تھی۔ ان لوگوں کا شکار کرنا بہت شوق تھا اور بہت آسان تھا، اور بڑی مزے سے یہ مچھلیوں کو کھایا کرتے تھے، لیکن اللہ کی حکم نے ان کو منع کیا، یہ لوگ باز نہ آئے۔ ان لوگوں نے طرح طرح کی تدبیریں بنائی، ہیلی بنائے۔ بعض لوگوں نے ایسا کیا کہ دریا سے نہریں نکالی اپنے گھروں تک، اور ایک تالاب جیسے بنا لیے۔ جب ہفتے کے دن اس میں مچھلیاں آ جاتی تھی تو وہ تالابوں وہ نہروں کو آگے سے بند کرواتی تھی کہ مچھلیاں ادھر بھی پڑے رہے۔ پھر اتوار کے دن ان کا یہ شکار کرتے تھے، لیکن یہ اللہ کا حکم کو عدولی کرنے والے تھے، اللہ کی حکم کو توڑنے والے تھے۔ صلحاء جو تھے اس نے بہت منع کیا کہ یہ کام نہ کرو، یہ نافرمانی ہے۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ کہ کیا خوب آپ کو یاد نہیں ہے یوم ہفتے والے دن جو لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے، ان کا کیا انجام ہوا؟ ان کے سارے چہرے مسح ہو گئے، بندر ذلیل ہو کے پھرنے لگے۔ اور جو دوسری قوم تھی جو نافرمان نہ تھی، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ان کے لیے بھی عبرت اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت اور نشانہ بنایا۔ یہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہوئے۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، یہ بندر جو خنزیر ہیں یہ اسی کی ذات سے آ رہی ہیں یا اور ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، خنزیر اور بندر پہلے سے بھی موجود تھے، اور ابھی جو گزر رہی ہے یہ وہ نہیں ہیں، کیونکہ جس قوم پہ اللہ رب العزت عذاب لاتا ہے تو وہ ساری قوم کو ختم کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب بنی اسرائیل کا جو دوسرا گروہ تھا، صلحاء علماء کا جو منع کرنے والے تھے، ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ اس طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہے، خاموشی خاموشی ہے۔ وہ بستی والے ان کے پاس گئے کہ چلو ان کی حال احوال دیکھتے ہیں، کہ نہ کوئی بچی کی آواز، نہ کوئی بڑی کی آواز، نہ کسی مرد اور عورت کی آواز آتی ہے، مسئلہ کیا ہے؟ جب یہ قوم آئی اور دیکھا یہاں سارے بندر بن چکے تھے، اور وہ ایک دوسری کو پہچان بھی لیتے تھے کہ یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمارا رشتہ دار ہیں، اور وہ آتے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ روتے تھے۔ اس لیے روتے تھے کہ آپ لوگ اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگے کہ اللہ ہم کو معاف فرمائے۔ میرے دوستوں، قصہ مختصر
کہ وہ سب 3 دن کے بعد مارے گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بندر اور خنزیر بنے، جو جوان تھے وہ بندر بن گئے اور جو بوڑھے تھے وہ خنزیر بن گئے۔ لیکن میرے دوستو، آج جو ہم کو بندر اور خنزیر نظر آتے ہیں، یہ وہی قوم داؤد علیہ السلام کی قوم نہیں ہے، یہ ان کا اور نسل ہے کہ آتا جا رہا ہے۔ ابھی کسی کو کسی خنزیر یا بندر کو ان کے ساتھ تشبیہ نہیں دینی ہے، وہ سب 3 دن کے بعد مر چکے تھے۔ امید ہے میرے بھائیوں کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو بڑی فائدہ مند ہوگی اور آپ کو اچھی لگی ہو تو برائے کرم ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اتنا کافی۔ اللہ حافظ۔